बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को भेद जानने वाला है। तमाम नाज़रीन को मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक एंड हिस्टोरिकल फैक्ट में खुशामदीद। अहलन व सहलन मरहबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का इंसान हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि उसके पास मालो दौलत हो। आज का इंसान ये चाहता है कि वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे। आज का इंसान इरादा रखता है कि वो हर वक्त पैसे की लत में पड़ा रहे। आज का इंसान ये कसद करता है कि वो लजीज लजीज खाने खाए। आज का इंसान ये ख्वाहिश करता है कि वो दूसरों के सामने बड़ा आदमी बनकर फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजारे। आज का इंसान ये तमन्ना करता है कि वो ऐशो इशरत वाली और घुमंड वाली ज़िंदगी गुजारे। आज का इंसान ये उम्मीद रखता है कि वो हर लोगों के सामने आगे आगे हो, फ्रंट पर हो, चाहे उसको उसमें आने के लिए जायज़ या नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करना पड़े, वो करने से बाज नहीं आता। बल्कि उसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल हर वक्त गर्दिश में रहता है कि मैंने लोगों से सबकत लेनी है। वो माल के हिसाब से भी, पैसे के भी हिसाब से भी, खाने के हिसाब से भी, मकान, जायदाद और दौलत, सारी चीज़ों के मजमूए के हवाले से मैंने लोगों से आगे आना है। लेकिन वो इंसान ये चीज़ भूल बैठता है कि मैंने आखिर में रब हकीकी के सामने भी जवाबदेही देनी है, जवाबदेह होना है। और सबसे बढ़कर लम्हे फिक्रिया और जो आज के दौर में सबसे जुल्म तरीन और जालिम चीज़ जो लोगों के दरमियान राइज है, वो सूद की लत है। और सूद आजकल दुनिया के अंदर मुकम्मल निज़ाम सूदी चल रहा है, जिसकी वजह से लोग ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। क्योंकि हमने कुरान मजीद को छोड़ा। अगर कुरान मजीद को पढ़ा होता तो हमें पता चलता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, सूरत आल इमरान में है कि आए ईमान वालो, सूद को कई गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश न करो, खाओ नहीं। आयत का मुबारक का मफहूम है शायद कि तुम फलाह पा जाओ। और इसी की अक्कासी करते हुए अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुस्लिमा होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। क्योंकि जो हमसे पहले लोग गुजरे हैं, उन्होंने कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, कुरान मजीद पर अमल पैरा हुए और वो कामयाब व कमरान हुए। लेकिन जब हमने कुरान मजीद को छोड़ा तो हम सूद की लत में पड़ गए। और सूद को अरबी ज़ुबान में रिबा बोलते हैं। और इसकी सादा सी तारीफ आपको बताऊं कि अगर आप किसी शख्स को कोई कर्ज देते हैं और इस मशरूत कर्ज को मशरूत वापसी पर कि जब तू वापस करेगा 1000 के बदले 1500 देगा, और ये जो ऊपर 500 है ये आपका सूद में शुमार होता है। ये एक सूद की बुनियादी तारीफ है। ये तो नकदी एतबार से है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सूद नकदी के अलावा दीगर अशिया पर भी सूद लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कर्ज देते हैं और कर्ज वाले का मकान आप किराए पर ले लेते हैं और उसका किराया आप नहीं देते, या देते भी हैं तो थोड़ा देते हैं, ये भी आपका एक सूदी लेन देन है। तो नाजरीन, आज इसी वजह से मुसलमान दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर गिर रहे हैं, दर बदर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सूदी लेन देन को अपना लिया है। और इसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा में इरशाद फरमाया कि हमने सूद को हराम और तिजारत को हलाल ठहराया है। अगर आज हम तिजारत करते तो हम कामयाब व कमरान होते। तो नाज़रीन, जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ लौटते हैं, तो हमें पता चलता है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला जो है
وہ اس کا کم ترین جو گناہ ہے وہ محارم سے بدکاری ہے۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کہ سود کھانے والا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سود والے کا ادنا سے ادنا گناہ یہ ہے کہ وہ محارم سے بد اخلاقی کرے، گندا کام کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اور محارم کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے ساتھ آپ کی پر حرمت لازم آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھوپھو ہے، آپ کی بہن ہے، ان تمام چیزوں سے تو آپ خود اندازہ لگا لیں سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ سود والا کھلم کھلا اعلان جنگ کرتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات سیر کے لیے گیا تو مجھے ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزارا گیا، میں ایک ایسی جماعت کے سامنے سے گزرا جن کے پیٹ مکانوں جتنے بڑے تھے، جتنے مکان ہوتے ہیں اتنے ان کے پیٹ تھے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ چڑھ رہے تھے، سانپ، اور وہ زہری طور پر نظر آ رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی کے ساتھ جناب جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے کہ جن کے پیٹ پورے مکانوں جتنے ہیں اور ان کے بیچ میں سانپ نظر آ رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے اور یہ اس وجہ سے آج عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ناظرین کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والے، ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں سود، اب کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہم کدھر جائیں؟ معیشت کمزور ہوتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور اسی لیے تو اس سود کی وجہ سے پورے علاقے میں، پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اسی ہی وجہ سے لوگ بیچارے غریب جو ہوتے ہیں وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ قرض لیتے ہیں تو قرض واپسی پر ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو لٹا سکیں، اور ان سے بچنے کے لیے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو مال و دولت ہوتی ہے سود کی وجہ سے، وہ صرف امیر ترین گھرانوں میں گردش کرتی رہتی ہے، پھرا کر، گھما کر انہی گھروں میں آ جاتی ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے مقابلے میں قرض، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دو، اور قرض کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اتنا ہی واپس لیتے ہیں، جس کو ہم قرض حسنہ بولتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جائز قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات یہ مجھے بتایا گیا کہ قرض دینے والے کو 10 گنا، اور قرض صدقہ دینے والے کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے، اور قرض سے حسنہ دینے والے کا ثواب 18 گنا ہے۔ اور اسی چیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپناتے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو قرض دیا، جب وہ قرض واپس کرنے آیا تو آپ نے اس کا قرض معاف کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ چیز تھی، معافی کرنا تھا، تو آپ پہلے ہی معاف کر دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہلے قرض حسنہ دے کر 18 گنا کا اجر لیا، اور پھر معاف کر کے صدقہ دے کر میں نے 10 گنا کا اجر لیا، ایٹ اے ٹائم میں نے 28 گنا اجر لیا ہے۔ تو ناظرین وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہی معاشرہ سیدھے راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور جو سود سے ہٹ کر قرآن و حدیث کو اپناتا ہے۔ آج کا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر اپنی سمت کا تعین درست کرنا چاہتا ہے، تو سود سے پیچھے ہٹے، اور آئے قرض اگر مجبوری بن بھی جائے تو قرض حسنہ دے، پھر اللہ اور اس کا رسول اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اور وہ ہر جگہ کامیاب و کمران ہوتا ہے۔
کیونکہ جو سود دیتا ہے وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے تو اس کا انجام بالکل بد سے بد ہوتا ہے، برے سے برا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو غیبی خزانوں سے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آؤ آج اس ساری ویڈیو سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی دیکھتا ہے کہ کہیں برائی ہو رہی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ سے روکے تو اپنی زبان سے اس کو منع کرے، اگر وہ اس چیز کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم تہیہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ قصد کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے اور اس سودی لین دین کو ختم کریں گے۔ پھر دیکھنا کہ ہمارا معاشرہ کتنا کامیابی کی سیڑھیوں پر گامزن ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر، اسی ہی امید پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اسی ہی وجہ سے اسی امید کو اپنے ساتھ کمر بستہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ اس سود جیسی غلیظ لت سے پاک ہوگا اور ہمارا معاشرہ ایک دفعہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب، اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔